اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے اور یوں کہا ہے کہ اپنی نیکیوں کو ابھی بینک آف آخرت میں جمع کرو اور اللہ تمہیں اس کا بدلہ آخرت میں دے گا. تو جب ابھی سے نیکیاں جمع کی ہوگی تو آخرت میں ملے گا. اگر نیکیاں ہی نہیں ہوگی اور اس کو جمع نہیں کیا ہوگا اور اس کی حفاظت نہیں کی ہوگی تو پھر آخرت میں ہمیں کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. بینک میں 1 لاکھ روپے تھے، اس کو نکالے اور چوری ہو گئے، اب کیا بچا؟ تو بولے کچھ نہیں. کل تک تو تھے، کل کی بات نہ کر، ابھی چوری ہو گئے نا، ابھی ختم ہو گئے. نیکیاں تو بہت کی تھی لیکن غیبتیں اتنی کی کہ وہ غیبتوں کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں دوسروں کو دے دی. اللہ میں نے تو یہ نیکی بھی کی تھی، یہ نیکی بھی کی تھی. کہ نیکیاں تو بہت کی تھی لیکن دوسروں کی غیبت کی تھی، اور غیبت کرنا حرام تھا اور اللہ کی نظر میں سخت ترین، اللہ کو ناراض کرنے والی چیز تھی. اور پیارے نبی کا ارشاد تھا الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے. اور غیبت کے بارے میں جتنی سخت وعید اللہ نے قرآن میں اتاری کسی اور چیز کے بارے میں نہیں اتاری. تو مزے سے غیبت کرتا تھا، تو غیبت کرتا رہا، نیکیاں دوسروں کو دیتے رہے، تیری ساری نیکیاں ختم ہو گئی، ابھی بھی لوگوں کے حقوق باقی ہے. اب کیا ہوگا؟ فرمایا لوگوں کے گناہ اب تجھے لینے پڑیں گے. تو اتنا بڑا، اتنی کچھ گناہ بھی تھے، نیکیاں بھی تھی، نیکیاں ساری چلی گئی اور سب کی غیبتیں اور سب کے گناہوں کے اب وہ وبال بھی لے رہا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ مسکین آدمی بہت کچھ لے کے گیا، نمازیں پڑھ کے گیا، روزے رکھ کے گیا، زکوٰۃ دے کے گیا، حج کر کے گیا، اللہ کو راضی کرنے والے بہت سے کام کر کے گیا. اوپر جا کے دیکھ رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں. وجہ؟ فرمایا کسی کو ستایا تھا، کسی کا حق دبایا تھا، بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیا تھا، کسی کا دل دکھایا تھا، کسی کی غیبت کر لی تھی. ساری نیکیاں یوں فرمایا کہ چلی گئی، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچا. تو میرے عزیزو، نیکیاں کرنی ہے اور نیکیوں کی حفاظت بھی کرنی ہے اور نیکیوں کو جمع بھی کرنا ہے اور نیکیوں کو بچانا ہے اور بچا کر کے لے جانا ہے.